اور پھر ایک سوال اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی؟ یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا، بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ مال خرچ کہاں کیا؟ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں پانچواں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ 2 حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا۔ اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے تے پاک کی مل ڈائی،
ਬਿਨਾ ਪਾਕੋ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਧੋਲ ਹੈ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਦਿਲ ਹੋ ਸਾਫ਼, ਦਿਲ ਹੋ ਕੁਸ਼ਾਦਾ, 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਹੂੰ। ये तंबू देख रहे हो ना, छांव दे रहा है ना, जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुंदरों डूंगे। ते कौन दिलां दियां जाने हूं, असां कीती है जान हवाले रब दे। ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू, ता मतलब नू पाया है। छोड़ दिए जाए सारे कीने। जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददयानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददयानत हो जाए तो चोरी कख दीवी तो चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, फिर ज़रा ज़रा सी बात पे बददयानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने ज़मीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया, उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने ज़मीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी ज़मीन से खजाना निकल आया, मैंने ज़मीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये ज़रा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के। अरबों करोड़ों रुपया ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते हैं उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने ज़मीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था, कहने लगा मैंने ना ज़मीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो ज़रा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, ज़मीन ज़रा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते हैं वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया ज़मीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी ज़मीन से निकला है। तो ये कहता मैंने ज़मीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई, जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है, उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं, पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ, लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि इस दफ़ा जब ये सफ़र से आया तो शदीद बीमार था, बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि ज़रा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज़्यादा बीमार हुआ, हत्ता कि इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ।
اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی، اب میں اس میں سے حصے دار، شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا؟ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکیں۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، پر اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود
سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمائے اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر۔ ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں۔ ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی پروپوگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں۔ پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا، تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ ایک اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا۔ دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے۔ اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھے تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں۔ خدا را اللہ سے ڈرے۔ آج میری آپ سے نصیحت ہے، آپ کو نصیحت ہے، اور میری اپیل ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، پھر آپ کو جگہ نہیں دے سکا، پھر آج ڈر رہا ہوں کہ یار اس پیار سے لوگ آئے اور پھر ہم نے آپ کو پھوڑ پہ بٹھا ڈالا۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، الزام لگانا، غیبت کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بات کرنا۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج ہم نے چھوڑ کے پھینک کے جانا ہے۔ ہم سینے کشادہ کریں گے، اللہ کے بندوں کے بارے میں دل صاف رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اچھے گمان کریں گے، اچھی سوچیں پیدا کریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں گے، اپنے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو جگہ دیں گے، پیار بانٹیں گے، خلوص ہوگا، محبت ہوگی۔